tanhalu bihil qadu wa tapariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihi raqaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal qamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhati wa nafasim bi adadi kulli ma'lumillah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil qadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihi raqaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil qadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihi raqaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sa'bana wa balighna
Mugi Gusti ngaberkahaken sasi Rajab sareng Saban. Mugi Gusti ngadugikeun abdi ka sasi Ramadan. Mugi Gusti ngaijabah kasadaya pamasada. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sa'bana. Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sa'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sa'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana Rabbana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Mugi Gusti ngaberkahaken sasi Rajab sareng Saban. Mugi Gusti ngaberkahaken sasi Rajab sareng Saban. Mugi Gusti ngadugikeun abdi ka sasi Ramadan. Mugi Gusti ngaijabah kasadaya pamasada. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi
سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. ربي زدني علما نافعا ووافقنا عملا مقبولا وهب لنا رزقا وسيعا وتوب علينا توبة نصوحا وتوب علينا توبة نصوحا. استغفر الله رب أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada kita dan juga berbeda itu dengan kita mendengar dari kitab yang mudah karena kalau dari kitab itu tanpa capek ya, tanpa harus berusaha apa-apa. Tetapi nanti kalau kita mendengarkan langsung ya, nanti nasihatnya insya Allah itu akan memberikan kebaikan kepada kita. Ada nanti sir di dalam kulit kita itu rasa cinta kepada orang-orang. Baiklah, kita sama-sama baca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم يا رسول الله، السلام عليكم يا حبيب الله، السلام عليكم يا رجال الله، السلام عليكم يا نخبة، السلام عليكم يا نجبة، السلام عليكم يا رفع، السلام عليكم يا أصحاب، السلام عليكم يا مبعد، السلام عليكم يا أفضل، السلام عليكم يا مال، السلام عليكم يا السلام عليكم يا أفضل، السلام عليكم يا معظم، السلام عليكم يا ملا معظم، السلام عليكم يا أفضل، السلام عليكم يا أحمد، السلام عليكم يا سيد، السلام عليكم يا أحمد الأولياء، أعيننا بالموضوعة وجهنا بالمعتد وعبيدنا بالمضيع حاجاتنا ومقاصدنا في الدين والدنيا والآخرة بحرمة سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام شاء لله تعالى لكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى حضرة النبي المصطفى ورسول المجتبى والحبيب المقتدى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام شهود لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين والمرسلين والصالحين والصحابة والتابعين والعاملين وصلى على سيدنا وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا هارون وسيدنا داود وسيدنا سليمان وسيدنا عيسى وسيدنا بلال وسيدنا محمد وسيدنا محمد الصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والروحانيين والقدسين ورحمة العرش وإلى أرواحنا آدم ومن سيدنا تنام وما سلام بينهم وإلى يوم الدين سلام الشفاعة والسلام شاء لله لنا له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح الخلفاء الراشدين، ثم إلى أرواح أربعة الخلفاء الراشدين الرابعين سيدنا أبي بكر الصديق، سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا عثمان بن عفان، سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وتأمين وأخيه أبو الشعب رضي الله سيدنا إبراهيم وقال ربي سبحانه وتعالى بن عبد الوهاب بن جابر بن مسعود سيدنا العزيز وسيد أبي الحسن الشبيب سيدنا محمد بن يوسف السعيد سيدنا محمد بن اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وارض يوم القرآن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والآباء وأمهاتنا وجدنا جدتنا ومن عمامتنا وأخواننا وأخواتنا وجدنا keluarga kita semua yang hadir di sini. Allahumma lahum warhamhum warhamhum wa sallallahu alaihi wa sallam.
الله وارحمها وعافها واعف عنهم واغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ببركة القرآن. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك من المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم ينذر قوما ما فقد حق القول على أكثرهم وهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونقول ما قدموا وآثارهم وكل شيء أوصيناه في إمام مبين. وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأزلزنا بثلاث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا ما لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفرت لي وجعلني من المكرمين. وما أرسلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا مرسلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليه لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض ميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون يأكلون من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجل القريب. لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أن حملنا ذريتهم بالفلك المشحون وخلقنا لهم بمثله ما يركبون. وإن يشأ نغرقهم فلا صديق لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم جنة ونهر بهم. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنفقوا من لم يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الغيرة إلى ربهم ينصرون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. اليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في سرور فاكهون. هم وأزواجهم في
متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم كافرين عليها مجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوا من هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون فاليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا صراط الله المستقيم ولو نشاء لمسخنا ولبسناهم ونسلطهم ولا يرجعون ومن نعمره ونجزيه من خلقه فلا يغفرون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنه خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ومنها يشربون فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم يسألون ولا يستهزئون ونصرهم وهم لهم جند منكرون فلا يأتون قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي وهو رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم أخرج نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ بالله من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الناس ملك الناس إله من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له في السماوات وفي الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده لله ما في السماوات وما في الأرض ويملك ما في أرضهم وقل هو وحازم به الله فيعبد من يشاء وعدل من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد في رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا إله إلا الله إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا وحملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 واعف
على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد تبارك وتعالى يا سيدنا رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله عند مرسول ودقاك مطلوب عظيم أبدا فتك أفضل الذكر على أنه لا إله إلا الله الموجود لا إله إلا الله الموجود لا إله إلا الله
إياك نعبد وإياك نستعين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ibu-ibu serta bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada acara tausiah atau maido hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Gus Wahid. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma iftah futuhal arifin bi nuri sayyidil mursalin rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya muliakan, yang saya hormati para umum, para alim, para ustaz, para ajengan, khusus guru kita semua, Ustaz Abdul Aziz, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mampu membimbing kita semua ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga keluarga beliau diberikan kesehatan, kesempurnaan iman dan takwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang hadir, ibu-ibu, kebanyakan ibu-ibu memang pengajian itu di mana-mana yang banyak ibu-ibu. Kompak ya, kompak. Ibu yang hadir pada sore hari ini, Sofi Kumpet yang telah mengadakan haul, zikru haul. Kenapa sih kita ini kok mengadakan haul? Ada yang tahu alasannya? Kenapa kok ada haul itu ada? Apa bu? Di antaranya kenapa kita itu mengadakan haul, tujuannya itu lil istighfar. Kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta curahan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk almarhum almarhumah yang telah mendahului kita semua. Kenapa seperti itu? Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, innar rajula la turfa'u darajatuhu fil. Ini jauhnya Nabi. Nabi itu pernah dawuh, pernah berkata kepada sahabat bahwa nanti di akhirat itu ada seorang yang diangkat derajatnya. Di surga itu nanti udah di surga itu diangkat derajatnya. Sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Istighfari waladika lak, karena istighfar anak-anakmu, karena permintaan ampun anak-anak. Jadi makanya investasi paling penting itu anak. Jadi kenapa diantaranya kita mengadakan haul? Jadi haul itu tidak ada tradisi haul yang tidak mendoakan almarhum atau almarhumah. Tradisi ini berlanjut tujuannya itu karena apa? Karena nanti di akhirat, dahulunya Nabi tadi, ada manusia yang diangkat derajat padahal sudah di surga, sudah di surga masih diangkat derajat. Ini yang pertama, PR untuk kita adalah bahwa walaupun kita sudah pisah dengan orang tua kita, ADD ini walaupun sudah pisah, tapi masih ada kesempatan untuk mengabdi. Tapi jangan nunggu nggak ada kalau mengabdi. Lebih baik masih wah nunggu nggak ada aja berarti baru saya mengabdi, tidak begitu. Ini maksudnya untuk ADD walaupun sudah nggak ada masih bisa mengabdi. Saya pernah dapat cerita
cerita dari seorang dokter di cerita. Jadi ada dokter RSJ, rumah sakit jiwa. Makanya orang kalau ceramah kayak saya ini gampang, tapi kalau prakteknya belum tentu. Jadi ada dokter RSJ itu dapat pasien, ada seorang laki-laki mengantar ibu-ibu. Nah pasiennya itu yang ibu-ibu, ternyata ibu-ibunya itu gila. Ibunya gila. Wah itu ketika diperiksa dokter itu ibunya keliling-keliling, meja dokter keliling-keliling. Terus tahu-tahu jilbabnya dibuka, ditambah lagi sama anaknya. Itu terus kayak begitu. Nah, kadang-kadang apa kalau di Jawa itu namanya jarik itu apa kalau di sini apa namanya sumping samping. Nah, itu kadang-kadang dipelorongin sendiri sama ibu. Terus dibutuhin lagi sama anaknya. Terus dokternya tanya, ini siapa? Ini ibu saya. Ini ibu saya. Sudah kah? Mulai kapan dia begini? Sejak saya lahir. Jadi gila itu sejak anaknya lah. Loh, wong gila kok punya anak, kan lucu ya. Ternyata waktu masih gilanya belum parah itu dulu dinikahkan oleh kakeknya. Nikah punya anak, setelah itu dicerai. Baru 8 bulan atau 3 bulan nikah dicerai. Terus gila sampai anaknya umur 30-an tahun. Nah, bayangkan. Jadi anak ini mengabdi ngurusin ibunya yang gila. Berat betul. Nah, kalau kita yang punya belum tentu punya ibu gila malu itu ada deh. Ini makanya kita ini masih punya kesempatan untuk mengabdi walaupun sudah nggak ada. Nah, maka ketika ditanya kapan mulai gila, sudah mulai sejak saya lahir. Kenapa kok kamu begini? Kan itu dia nggak tahu kalau kamu anaknya. Dia juga nggak tahu kalau dia ibunya. Kata dia begini, kata anak tadi. Memang dia nggak tahu kalau dia itu ibu saya, tapi Allah tahu. Karena Allah tahu. Makanya birrul walidain ini diantara kenapa ada haul itu apa namanya hikmah dari itu adalah birrul walidain. Bagaimana kita ini berbuat baik dengan orang tua kita. Maka inna rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah listighfari waladika laka. Jadi sebab ampunan, permintaan ampun, memohon ampun anak-anaknya kepada orang tuanya, maka derajatnya dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya yakin ibu Halimah binti Muhammad Nuh ini saya yakin derajatnya dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya saya hadir di sini itu tidak mau tausiah, saya itu mau ikut ya karena diundang mau mencari berkah. Mumpung ini bulan apa Bu? Mumpung Rajab itu sering-sering datang ke tempat-tempat atau majelis-majelis ini karena itu pasti ada berkah. Saya hakikatnya datang ke sini itu tujuannya untuk nyari berkah, bahwa ini adalah dzikrul haul, siapa yang datang pasti mendapat berkah. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala itu kadang-kadang menaruh berkah di waktu. Di waktu. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan Lailatul Qadar fi lailatin mubarakah, di malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukti bahwa berkah itu bisa nempel pada waktu. Maka bisa jadi sore hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan berkah khususnya di rumah ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi berkah itu di mana-mana. Ada lagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu kadang-kadang menempelkan berkah di tempat. Apa Bu? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil ilal masjidil alladzi barakna haulan
alladzi barakna haula. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menaruh berkah alladzi barakna haula sekelilingnya. Di sekeliling berarti tempat. Maka semoga tempat ini juga diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya semangat datang itu gara-gara nyari berkah. Nah, kok nanti pulang dapat berkat ya berarti alhamdulillah. Ini yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan berkah atau menempelkan berkah itu kadang-kadang nempel di tempat. Maka ibu boleh mengambil berkah pada tempat itu boleh. Contoh yang nas Quran itu yaitu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Itu sudah dinas Al-Quran bahwa tempat itu sekelilingnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Gus, kok sore hari ini kita diberkahi? Saya yakin, karena apa? Karena sekarang kita berkumpul tidak lain tidak bukan zikrullah. Betul Bu ya? Tadi ada la ilaha illallah. Dawuhnya baginda Nabi Muhammad SAW, mangqala la ilaha illallah wa madda. Barang siapa mengucap la ilaha illallah wa madda dan memanjangkan dipan, berarti begini Bu, la ilaha illallah. Ayo bareng-bareng. La hudima, maka dihapus lahu arba'atu adabin akbar, maka dihapus 4.000 arba'atu alafin akbar, 4.000 dosa besar. Ini yang dawuh baginda Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang mengucap la ilaha illallah dengan dipan la ilaha illallah, dihapus 4.000 dosa besar. Dosa besar apa Bu? Salah satunya membunuh. Ada enggak satu orang membunuh 4.000 orang? Terus sahabat bertanya, ya Rasulullah, seandainya dia tidak punya dosa besar, seandainya dia tidak punya dosa besar, maka dosa keluarganya diampuni. Nanti tidak perlu latihan dari daerah yang panjang. Ya Rasulullah, seumpama keluarganya nggak ada yang punya dosa besar, maka jirot, tetangga. Makanya penting punya tetangga yang fasih, yang bisa baca la ilaha penting. Walaupun kita ini belum bisa istiqomah la ilaha illallah, tapi kalau punya tetangga yang sudah istiqomah la ilaha illallah itu penting. Makanya tadi ada apa? Ada zikir la ilaha. Orang yang mengucap la ilaha illallah dengan dipanjangkan diampuni 4.000 dosa besar. 4.000. Ada yang pernah dengar orang membunuh 4.000 orang? Tidak ada. Betul ya? Itu bukti bahwa Allah ini Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengampun. Maka sore hari ini kedua tadi saya mau datang ke sini untuk mengambil berkah. Ada lagi yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala itu kadang menempelkan berkah pada komunitas kelompok, pada kelompok, pada desa. Dawuhnya Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, sekiranya penduduk desa, kelompok desa, komunitas itu amanu wattaqau, mau beriman dan mau bertakwa, la fatahna abwabal barakah, maka Allah akan membuka pintu-pintu keberkahan. Syaratnya apa Bu? Amanu wattaqau. Maka kadang berkah itu bisa nempel pada komunitas, pada desa, pada wilayah kabupaten, itu bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya amanu wattaqau. Maka saya yakin komunitas ini diberkahi
diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Saya alhamdulillah, saya yakin saya hadir di tengah-tengah ibu-ibu atau bapak-bapak, pak ustadz, ini yang saya yakin beriman dan bertakwa. Maka saya mendapat ini saya datang ke sini sebenarnya bukan tausiah, ini saya nyari berkah. Jadi yang pertama, berkah bisa menempel pada Bu waktu. Maka ibu nyari waktu, mumpung ini bulan apa namanya Bu? Dawuhnya baginda Nabi Muhammad SAW, inna li rabbikum fi ayyamin dahrikum nafaqah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu setiap tahun punya malam-malam yang malam itu kalau frekuensinya ketemu, apa frekuensi ketemu? Ibu kalau nyetel radio tahu ya? Nah, gelombang itu kalau belum ketemu frekuensinya itu kemersek. Tapi pas ketemu itu suaranya bening. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya malam-malam yang ketika Anda cocok, Anda satu energinya satu ketemu, apa namanya, lintasannya ketemu, maka kita akan cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antaranya adalah bulan Rajab. Makanya kata guru saya ini, orang kok pengen setahun baik itu jangan lihat mana-mana, lihat bulan Rajab. Kalau bulan Rajab dia baik, maka setahun dia baik. Bulan Rajab kita ini rajin ibadah, rajin, maka setahun baik. Tapi bulan Rajab ini kok kadang-kadang ada yang nganan-nganan, agak ngiri-ngiri, ya nanti setahun yang nganan-nganan, yang ngiri. Itu kata guru saya. Jadi kalau Anda pengen baik, mulai dari bulan Rajab. Makanya bulan Rajab itu dalam ulama-ulama sufi atau ulama tasawuf itu jarang keluar, makanya ini mumpung bulan Rajab. Doanya sudah hafal semua kan Bu ya? Allahumma barik wa sambana wa balikna Ramadana waghfir lana dunubana Allahumma barik lana wa syabana wa balikna Ramadana wa hasilna qasidana. Makanya Rajab itu Bu biasanya punya wirid-wirid tersendiri, punya zikir-zikir tersendiri. Tapi walaupun ibu zikir apa-apa, saya cuma pesen jangan pernah lupa zikir la ilaha dipan. Maka ibu-ibunya, ibu-ibu kalau tahlilan di mana-mana itu tarikan pertama pasti panjang. La ilaha. Kenapa seperti itu? Karena ada hadis tadi. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah dengan dipanjangkan 4.000 dosa besarnya diampuni. Alhamdulillah. Ini saya yakin, maka tadi sudah dikir dibimbing oleh Pak Ustadz. Alhamdulillah ada la ilaha. Berarti saya yakin semua yang hadir pada sore hari ini diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ini baru pembukaan. Kira-kira maghrib dilanjut apa sudah? Oh sudah. Kalau dilanjut saya pulang untuk buat di sini. Jadi yang pertama, tradisi haul atau zikru haul itu tidak lain, tidak bukan untuk mengistighfar. Kita memohon ampun kepada orang-orang tua atau orang-orang yang telah mendahului kita. Makanya ibu sekarang ini Bu, torekoh guru saya itu ketika berdoa itu yang pertama didoakan itu orang tua kita. Setelah itu baru muslimin Allahumma sholli wali walidina wali masyayihina, semacam itu. Karena
ini nanti yang akan turun seandainya kita mendoakan orang tua kita berharap nanti anak kita juga mendoakan ini. Jadi sambung menyambung, ini sambung menyambung. Yang kedua, apa khol? Kenapa kok ada zikrul khol? Itu tidak lain tidak bukan ini istimewa. Kita itu sering kumpul-kumpul begini agar dikumpulkan bersama. Tadi kumpul bersama Ustadz Abdul Aziz mendapat berkahnya. Lupus manusia kok punya berkah? Ada yang kurang ya? Berarti berkah satu waktu, kedua apa bu? Ketiga komunitas atau kelompok. Jadi seumpama ada desa kok dia beriman bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan berkah. Yang ketiga, yang keempat, berkah itu bisa nempel pada manusia. Apa bu? Pada manusia. Wa rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal baiti innahu hamidum. Wa rahmatullahi rahmat Allah dan berkah Allah tercurahkan untuk ahlul bait manusia. Maka sekarang kita bisa ngambil berkah pada guru kita Ustaz Abdul Alhamdulillah, bisa mengambil berkah dari manusia, boleh. Oh, jadi berkah itu banyak. Ini kalau panjang ya, jadi pokoknya 4 ini, itu nyari 4 ini: waktu, tempat, komunitas, manusia. Penting. Jadi siapa Gus manusia yang mempunyai berkah? Amanah wa taqwa. Dia beriman dan bertakwa. Jadi ini aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang kedua, maka kita boleh mengambil berkah dari manusia. Boleh. Khol yang kenapa khol ada khol Gus yang kedua? Yang kedua adalah tujuannya istimewa. Kita kumpul-kumpul bareng para guru-guru kita mencari berkah, ketemu tadi salaman enggak? Ibu sama ibu ketemu salaman enggak? Salaman. Kok ada sesama muslim salaman, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Islam itu enggak ada agama enak, Islam itu enggak ada. Lu salaman doang itu diampuni dosanya. Salaman doang. Terus seumpama salaman tapi di hatinya masih ada, tetap diampuni. Coba bayangkan. Yang penting jangan buang muka. Jangan buang, mukanya cuma satu kok dibuang. Ya ketemu semua mah nggak suka, tetap ketemu salaman. Kenapa? Ini nanti oleh Allah dosa-dosanya dihapus semua. Ya, ini salah satu keistimewaan hikmah dari zikrul khaul, kumpul kita mengalap berkah dari Ustaz, kita ngalap berkah dari guru-guru kita ngalap berkah dari termasuk yang di khaul Ibu Halimah. Oh, termasuk dari yang di khaul bisa dengan syarat amanah wa taqwa. Dia beriman dan bertakwa. Ini salah satu hikmah dari zikrul khaul. Kita kumpul, kita bangga sebagai orang muslim bisa mendoakan sesama muslim. Ini hikmah dari zikrul khaul. Yang ketiga, kenapa kok ada zikrul khaul? Ini biasanya kalau bahasa saya itu ibroh itu apa? Keteladanan. Mungkin dulu ibu Halimah itu mempunyai keteladanan yang bagus kalau dicontoh. Oh ini bos, dulunya Ibu Halimah kalau ketemu orang senyum terus, mungkin bisa ditiru senyum. Oh mungkin Ibu Halimah dulu senang sedekah, anaknya kalau dia niru. Jadi semua perilaku perbuatan yang baik itu sebenarnya harus diteruskan oleh anak-anaknya, khususnya oleh anak. Makanya buku saya itu baru
berani mengatakan kau bapak saya itu mungkin baru 3 tahun 4 tahun yang lalu. Sebelumnya nggak berani. Kenapa begitu? Karena saya takut saya nggak bisa berat itu. Jadi yang wajib meniru pertama kali perilaku yang baik-baik almarhum itu ya keturunannya. Makanya semoga adik ini bisa mengikuti jejak ibunya yang baik. Ini namanya zikrul khair. Wah, acara di sini pada sore hari ini tidak lain bukan mendoakan almarhumah Ibu Halimah binti Nok ini NU Nox ini bahasa Inggris bahasa Bunda ya, bahasa Inggris Nox. Maka semoga kehadiran kita semua ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bulan Rajab ini semoga menambah kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau tak teruskan nanti maghrib kasihan ibu-ibu belum ada yang masak, mungkin ada yang belum selesai masaknya, sudah sore. Saya ulangi lagi, saya hadir di sini bukan untuk tausiah, tapi tujuan saya untuk mencari berkah waktu, berkah tempat, berkah komunitas, dan berkah alhamdulillah saya ketemu dengan Pak Ustadz Abdul. Nah, ini termasuk ini sedikit tujuan saya memang mencari berkah. Semoga kalau ada kesalahan kata yang kurang pas tolong dimaafkan, kurang lebihnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Hamdan syakirin hamdan alimin hamdan yafina Allah wa yukaffir mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli salatan taftahu lana biha baba ridha wa taysir wa tawlidu biha 'anna baba syarri wa ta'sir wa taqulu lana biha wa la nasir ya ni'mal mawla wa ya ni'mal nasir wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli salatan tudina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqulana biha jami'al hajat wa muraduna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha jami'al darajat wa tuqarribuna biha sawdiyat min jami'il khairat fil hayati ba'da al-mamat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم تقبل ووسع سبب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هدانا وما سمعنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية وسلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته وأهل بيته وإلى أرواح إخوانهم من الأنبياء والمرسلين والآل والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصلين والتابعين والملائكة المقربين والقربين والقربين وحملة العرش وعلى أهل الكبر من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا آبائنا وأمهاتنا وكبرنا وكبرنا وعلمنا وعلمتنا وقنا وخرجنا وجنة وخرجنا وعشنا وصلنا على أهل الكبر وإذا ووصل إلى عمرهما اللهم اغفر لها ولنا عنها ووصل
Allahumma bijai habibika wa nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi salawatu wa barakatuh maqadahu wa barakatuh min hadainahum nas'aluka ya Allah ya Allah anta subhana wa ta'ala wa bihamdika wa anta hasbuna muradana wa taqabbal wa maqasidana wa tayassir umurana wa taqdi hajatina ya Allah min hayaati dunya wal akhirah برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين وأسألك بجاه قبول الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah selesai sudah pengajian pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Al-Mukarram yang tadi bisa bermanfaat untuk kita semua, dan doa yang disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustaz Abdul Aziz mudah-mudahan senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak serta Ibu yang alhamdulillah bisa hadir pada sore hari ini. Mudah-mudahan Allah mengganti kebaikan ibu-ibu sekalian dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangannya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah ibu-ibu, kita tutup dulu pengajian ini dengan doa kifaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Buah tomat dibawa di pipi. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.